بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اذن کے معنی اذیت، اذن کثیرہ اذان کثیرہ، زیادہ اذیت زیادہ تکلیف۔ یہ خطاب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرماتا ہے، اے محبوب ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب سے۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے۔ زیادہ اذیت کی باتیں۔ اور اے محبوب تم اہل کتاب سے اور اہل شرک سے زیادہ اذیت کی باتیں سنو گے۔ اذن کثیرہ، زیادہ اذیت سنو گے۔ یہ اذیت جو ہے قول سے بھی ہو مطلق ہے، تو یہ اذیت قول سے بھی ہو سکتی ہے اور فعل سے بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ محبوب کے لوگ تم کو اذیت دیں گے اپنی زبان سے بھی، کہ تہمت رکھیں گے، گالی گلوچ دیں گے، برا بھلا کہیں گے، مجنون کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور فعل سے بھی کہ تم کو تکلیف پہنچانے کی فعل سے کوشش کریں گے۔ چونکہ مطلق ہے نا، اس لیے یہ فعل اور قول دونوں کو عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو یہ خطاب کرے کیوں فرمایا؟ تسلی دینے کے لیے، تاکہ رسول اللہ کو پہلے سے آگاہی ہو کہ ایسا ہونے والا ہے، اور سرکار اس کے لیے پہلے سے آمادہ رہیں اور آپ کو اس پر تسلی ہو۔ اصل میں کبھی اذیت کی بات اگر اچانک ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پہلے سے معلوم ہو کہ اذیت کی بات ہونی ہے تو اس میں کیا ہے کہ آدمی کو پہلے سے تسلی رہتی ہے، ڈھارس ہو رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا۔ یہ تو آیت کریمہ کا مطلب ہوا۔ اب ذرا ایک حدیث پاک سنو۔ عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ اسامہ بن زید نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دراز گوشت پر سوار ہوئے۔ دراز گوشت سمجھتے ہو نا، حمار کو نا گدھا کہتے ہیں، بس سرکار کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہم گدھا کا لفظ نہ بول کر دراز گوشت کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حمار یعنی دراز گوشت کی بھی سواری کی ہے، اور کھچر کی بھی سواری کی ہے، اور گھوڑے کی بھی سواری کی ہے، اور اونٹ اور اونٹنی کی بھی سواری کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لمبا سفر ہو تو اونٹ پر، کچھ مختصر سفر ہو تو گھوڑے پر، کچھ اور مختصر سفر ہو تو کھچر پر، اور بہت مختصر سفر ہو تو دراز گوشت پر۔ جیسے آج ہے کہ اب یہاں سے مبارک پور جانا ہے یا دیولی جانا ہے تو کوئی ہوائی جہاز سے نہیں جائے گا نا، سائیکل سے چلا جائے گا۔ اعظم گڑھ جانا ہے تو موٹر سائیکل سے جائے گا۔ فیض آباد تک جانا ہے مثلا تو بس سے جائے گا۔ لکھنؤ، کانپور اور دہلی وغیرہ کا سفر ہے تو ٹرین سے جائے گا، اور لمبا سفر ہے تو پلین سے جائے گا، فلائٹ سے جائے گا۔ تو اس انداز سے یہ اونٹ جو ہے یہ صحرا کا ہوائی جہاز مانا جاتا ہے۔ صحرا کا ہوائی جہاز، جس رفتار سے اونٹ صحرا میں سفر کر لیتا، کوئی سواری اس میں سفر نہیں کر سکتی۔ اس میں نہ موٹر سائیکل چلے گی، نہ سائیکل چلے گی، نہ ٹرین چلے گی، کچھ نہیں چلے گی، کوئی کچھ نہیں چلے گا، بس وہی چلے گا، اونٹ چلے گا اور شان چلے گا۔ اللہ نے اس کی خلقتی ایسی کی ہے۔ تو سرکار جب مختصر سفر کرنا ہوتا تھا تو دراز گوشت سے، کیونکہ اس پر سوار ہونے میں بھی آسانی تھی اور وہ آسانی سے کنٹرول میں بھی رہتا تھا۔ دراز گوشت پر سوار ہوئے۔ اعلیٰ قطیفۃ فدکیہ، قطیفہ کے معنی موٹی چادر، اور وہ موٹی چادر کہاں کی تھی؟ فدکیہ، فدک، یہ مدینہ سے قریب میں ایک جگہ کا نام ہے فدک۔ باغ فدک بہت مشہور ہے، اسی جگہ کی طرف منسوب ہے فدک، باغ فدک۔ تو فدک کی بنی ہوئی چادر تھی، وہاں موٹی چادریں بنی جاتی تھی۔ تو سرکار نے موٹی چادر کو دو چار تہ کر کے
اور گدی کی طرح سے دراز گوش کی پیٹھ پر بچھا دیا اور اس کے اوپر سرکار بیٹھے. دراز گوش پر فدق کی بنی ہوئی چادر پر سوار ہو. کیا مطلب؟ دراز گوش پر فدق کی بنی ہوئی چادر کو لپیٹ کر موڑ کر بچھایا اور اس چادر کے اوپر سرکار علیہ السلام تشریف فرما. یہ بتانا ہے. فدقیہ وہ اردف اسامہ بن زید، اور سرکار نے اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو بیٹھایا. کس لیے سرکار نے سفر کیا؟ یعود، یہ ترکیب میں حال واقع ہے. سرکار نے دراز گوش پر سفر کیا اس حال میں، یعود ترکیب میں حال واقع ہے کہ آپ عیادت کر رہے تھے سعد بن عبادہ کی قبیلے بنو حارث بن خزرج میں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت خراب تھی تو ان کی عیادت کے لیے سرکار قبیلے بنو حارث بن خزرج میں تشریف لے جانا چاہ رہے تھے. اس لیے سرکار نے دراز گوش پر سواری کی اور اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کو بھی سوار کر لیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مختصر سفر بھی ہو تو اپنے ساتھ کسی ایک کو رکھنا چاہیے. سواری کا سفر ہو تو بھی، پیدل سفر ہو تو بھی ایک آدمی کو رکھنا چاہیے. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ اکیلے مت چلا کریں، اپنے ساتھ کم سے کم ایک خادم کو رکھا کریں. کہتے ہیں لوگ، اور رکھنا بھی چاہیے. لیکن چلتا ہے کام. تو سرکار نے اپنے پیچھے اب ہم سلس ترجمہ کرا رہے ہیں. سرکار نے اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو بیٹھایا. آپ سعد بن عبادہ، آپ قبیلے بنو حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے. یعود، یعود مانے عیادت کرنا. اس کا ایک معنی جو ہے پلٹنے کی بھی آتے ہیں. تو جہاں جیسا مقام ہوتا ہے اس کے لحاظ سے مشترک الفاظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ کب کا واقعہ؟ قبل وقت بدر، غزوہ بدر سے پہلے کی یہ بات ہے. یہ سر کیوں بتانا قبل وقت بدر؟ کیونکہ آگے کا جو واقعہ آ رہا ہے نا، اس واقعے کی تعین کے لیے قبل وقت بدر بتانا ضروری تھا. حتی مر بمجلس، یہاں تک سرکار ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول یہ راس المنافقین، منافقین کا سردار تھا، وہی بیٹھا ہوا تھا. وذالک قبل ان یسلم عبداللہ بن ابی، اور اس سے پہلے کی بات ہے کہ عبداللہ بن ابی اسلام قبول کرے. اسلم اسلام کے معنی اسلام قبول کرنے کا آتے ہیں، مگر عبداللہ بن ابی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام صرف ظاہر کیا تھا. تو اس کے حسب حال ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یہ بات عبداللہ بن ابی کے اسلام ظاہر کرنے سے پہلے کی ہے. اسلام قبول کرنا ہی ترجمہ کریں گے، کیونکہ قبول کرنا تو اس وقت ہوگا جب دل اس کو تسلیم کر لے. اس نے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تو صرف زبان سے اس کا اس نے اظہار کیا تھا. اس لیے ترجمہ یہ کریں. فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ. اخلاط اس کے معنی انواع. اس مجلس میں لوگ مخلوط تھے، ٹھیک ہے نا، مختلف قسم کے لوگ تھے. مسلمان، مشرک، بتوں کے پجاری، یہود، مسلمین. مسلمین تو ہو گیا تھا، پھر مشرکین ہو گیا. مشرکین کے بعد عبادت الاوثان والیہود کیوں کہا؟ یہ مشرک کی دو قسمیں اس کو سمجھانے کے لیے. مشرک وہ بھی ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور مشرک وہ بھی ہیں جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنے نبی کو پوجتے ہیں. جیسے یہود ہیں حضرت عزیر کو پوجتے ہیں. تو اس لیے چونکہ عرف شریعت میں، عرف کتاب ہو یا عرف حدیث ہو، یہ دونوں عرف شریعت کہلاتا ہے. عرف شریعت میں جب مشرک کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں اہل کتاب شامل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، تو الذین کفروا کے بعد بیان لائے من اہل کتاب. اگر من اہل کتاب نہ لاتے تو الذین کفروا سے مراد دوسرے لوگ ہو جاتے. تو من اہل کتاب سے بیان کیوں لایا گیا؟ تاکہ متعین ہو جائے کہ الذین کفروا سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں، وہ دوسرے لوگ مراد ہو جاتے ہیں.
تو المشرکین کا لفظ بولا جاتا ہے نا، وہ دوسروں عبادت الاوثان کے لیے بولا جاتا ہے، بتوں کی پجاریوں کے لیے بولا جاتا ہے. اور یہاں مشرک کا لفظ انہوں نے دونوں کے لیے کہا تھا، اہل کتاب کے لیے بھی کہا تھا اور عبادت الاوثان کے لیے بھی کہا تھا. اس لیے انہوں نے تشریح کر دی کہ فی المجلس اخلاط من المسلمین والمشرکین. اب مشرک کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ عبادت، یہ برائے تخصیص ہے، عبادت الاوثان والیہود. اب اس کے بعد جو المسلمین کا لفظ یہ زائد ہے، اب اس کے بعد کسی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ بعض نسخوں میں من المسلمین کا لفظ پہلے ہے اور بعض نسخوں میں من المسلمین کا لفظ جو ہے بعد میں ہے، کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو جمع کر دیا. ایک تو یہ. دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی جگہ من المسلمین سے مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا، اور دوسری جگہ من المسلمین سے مراد ہیں وہ لوگ جو حقیقت میں عبادت الاوثان والیہود کے دل سے ان کو مانتے ہیں، دل سے ان کے قائل ہیں، مگر زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں. تو من المسلمین سے مراد کیا ہے؟ من المسلمین ظاہراً. اور پہلی جگہ من المسلمین سے کیا مراد ہے؟ من المسلمین حقیقتاً. سمجھ میں آئی بات نا؟ یہ ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوط مجمع تھا جس میں یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے. اخلاط من الناس، مخلوط لوگ، سب کا مجمع. وفی المجلس، اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ کے شاعر رسول اللہ ہیں، شاعر نعت ہیں، بارگاہ رسالت کے شاعر نعت ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی تھی. فلما غشیت المجلس عجاجۃ الدابہ، عجاجہ کے معنی غبار، دابہ سے مراد کیا ہے؟ الداب، چوپایا. یہاں پہ چوپایا یا دابہ سے مراد ہے وہی دراز گوش. اور غشہ یخشا کے معنی ڈھک لینا. جب مجلس کو چوپائے کے یا دراز گوش کے کیا کہتے ہیں غبار نے ڈھک لیا، چونکہ جب رفتار میں اچھا پکا روڈ تو ہوتا نہیں تھا، اور وہ روڈ کیا تھا؟ کچا روڈ تھا، وہ بھی بالو کا، ریت کا. جب اس میں تیزی سے دراز گوش چلے گا تو وہ دھول اڑے گی. تو سرکار نے جب روکا وہاں پر تو اس کو جو دھول اڑ رہی تھی وہ پوری دھول اڑ کر کے مجلس پر پہنچ گئی اور ڈھک لیا اس کو، مجلس کو. تو جب مجلس کو دراز گوش کے غبار نے ڈھک لیا تو خمر عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک ڈھک لی، بردائی، اپنی چادر سے، یعنی اپنی چادر لے کر کے ایسے اس نے اپنی ناک ڈھک لی تاکہ ناک کے اندر غبار نہ جانے پائے. خمر، یہ خمر تخبیر کے اصل معنی آتے ہیں ڈھکنے کے. خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شراب عقل کو ڈھک دیتی ہے، عقل پر پردہ ڈالتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. مسلح کو بھی خمار کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلح پر جب سر رکھتے ہیں تو مسلح جو ہے سر اور ناک کو ڈھک دیتا ہے. دوپٹے کو بھی خمار کہتے ہیں، اوڑھنی کو، اس لیے کہ کوئی عورت جب اس کو اوڑھتی ہے تو اس کے سر، چہرے وغیرہ کو اوڑھنی ڈھک دیتی ہے. تو اصل وجہ خام میم را کا جو مادہ ہے نا، یہ ڈھکنے کا مفہوم ہے. مشترک مفہوم ڈھکنا ہے، جائیں فائدہ. ثم قال، تو اس نے اپنی ناک ڈھک لی اپنی چادر سے، پھر کہنے لگا لا تغبروا علینا. غبر تغبیر مانے غبار اڑانا، آپ لوگ ہمارے کو غبار مت اڑائیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. دیکھو وہ مجمع 4 لوگوں کا تھا، مسلمین، مشرکین اور اہل کتاب، یہود اور منافقین. سرکار نے ان کو سلام کیا. کیا سب کو سلام کیا؟ نیت متعین کر لی ہوگی، ٹھیک ہے نا. ثم وقف، پھر سرکار ٹھہری، فنزل، اور زمین پر اتر گئے اور ان لوگوں کو اللہ کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے، اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ.
اور آپ نے ان کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا. وقال عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا ایھا المرء، اے شخص، ان لا احسن مما تقول، اس سے اچھی کوئی بات نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. اگر یہ حق ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. کلام آپ کا بہت اچھا ہے، اگر یہ حق ہے تو پھر بہت اچھا ہے. فلا تؤذینا بھی، آپ ہمیں یہ کلام پڑھ کر ایذا مت دیجیے ہماری مجلس میں کلام پڑھ کر آپ ہم کو ایذا مت دیجیے. ارجع الی رحلک، آپ اپنے گھر واپس جائیے. فمن جا کا، اور آپ کے پاس کوئی جائے، فخصوص علیہ، تو اس کو یہ سب سنائیے. آپ یہاں کا کیوں سنا رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، فغشنا بھی فی مجالسنا، آپ اسے ہماری مجالس میں بیان کریں، ہم لوگ اس مجلس میں، آپ ہم کو بتائیں. یہاں فغشنا بھی بیان کرنے والا میں. فإنا نحب ذلک، ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں. تو عبداللہ بن ابی بن سلول یہ سردار تھا اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا، اور جب عبداللہ بن رواحہ نے یہ بات کہی تو اس کی بات بری لگ گئی. تو اس کے ماننے والے اور جو مسلمان تھے، ان دونوں میں آپس میں سخت کلامی شروع ہوئی. فاستب، سباب سے بنا ہے. تو مسلمان اور مشرک یہود آپس میں سخت کلامی کرنے لگے، سب و شتم کرنے لگے، یعنی سخت کلامی کرنے لگے. حتی کادو یتصاورون، یہاں تک یہ قریب تھا کہ بھیڑ جائیں، لڑنے لگے. تصاور کو مانے جلدی سے کھڑا ہو جانا. جب لڑنا ہوتا کوئی بیٹھا ہوتا جلدی سے کھڑا ہوتا ہے. یہ قلعہ کس سے ہے؟ بھیڑ جانے سے، لڑ جانے سے. یہاں تک قریب تھا کہ لوگ لڑ پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یخفضون، ان کو چپ کرانے لگے، چپ رہو چپ رہو چپ رہو. حتی سکنوا، یہاں تک کہ وہ لوگ ٹھنڈے ہو گئے. جب ٹھنڈے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دابہ پر، اپنے راجدوں پر سوار ہوئے. فسارا، اور چلے، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے پاس آئے، ان کی عادت کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے ابو سعد، الم تسمع، یہ سعد، تم نے وہ بات نہیں سنی جو ابو حباب نے کہی ہے؟ ابو حباب یہ کنیت تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کی. پھر سرکار نے فرمایا قال قضا و قضا، اس نے یہ بات کی اور یہ بات کی. یعنی پہلے تو یہ کہا تغبروا علینا، اور اس کے بعد اس نے یہ بات کی لا احسن مما تقول الی آخرہ، یہ بات کی. تو جب قضا ایک بار آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بات طرف اشارہ ہوتا ہے. اور قضا و قضا دو بار آئے تو اس کا مطلب اس سے پہلے دو باتیں ہو چکی ہیں، ان دونوں سے ہی کنایا ہے. اور قضا و قضا تین بار آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر تین باتیں گزر چکی ہیں. تو قضا و قضا سرکار نے دو بار کہا، اس کا مطلب دو باتیں گزر چکی ہیں، اور اس نے دو ہی باتیں کہی بھی تھی. تو قضا و قضا. تو سعد بن عبادہ یہ خود اپنی قوم کے سردار تھے اور یہ بڑے سمجھدار بھی تھے. تو سعد بن عبادہ نے عرض کی یا رسول اللہ وعفو عنہ واصفح، آپ اسے معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر کیجئے، اس پر توجہ نہ کیجیے. والذی انزل علیک الکتاب، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب یعنی قرآن مقدس نازل کیا. لقد جاء اللہ بالحق، آپ پر اللہ حق لایا جو اس نے آپ پر نازل کیا. یہ ہم سب کا ایمان ہے. لیکن لقد اصطلح اہل حاضر البحیرہ، بحیرہ یہ تصویر ہے بحرتن کی. بحر کے معنی چھوٹا سمندر، بحرہ، بحر کے معنی سمندر، بحرہ چھوٹا سمندر. اور بحیرہ یہ سمندر کا نالا جو آتا ہے اس کو بحیرہ کہیں گے. یہ اس کی تصویر ہے. سمندر سے نکل جو نالا ہے وہ مراد ساحل کے لوگ. یہ لوگ جو ہے اس وقت یہ مدینہ شریف جو ہے ایک ساحل کے پاس تھا، سمندر کے چھوٹے نالے کے آس پاس میں بسا ہوا تھا اس وقت. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اس ساحل کے لوگوں نے اصطلاح کے معنی مصالحت کر لینا، یعنی باہمی مشورے سے اتفاق کر لینا. اس علاقے کے لوگوں نے، ساحل کے لوگوں نے باہمی مشاورت سے اتفاق کر لیا. اصطلاح کے معنی باہمی مشاورت سے اتفاق کر لینا، باہمی مشاورت سے اتفاق کر لیا ہے اس بات پر کہ توجہ تاج پہرانا، کہ اس کو تاج پہناتے ہیں. فیعصبونہ بالعصابہ، عصابہ کے معنی امامہ، عصب و تعصب معنی امامہ باندھنا، اور اس کے سر پر امامہ باندھ دیں. فلما اب اللہ، مطلب یہ کہ اس کو اس علاقے کا حاکم اور سردار بنا دیں.
یہ بتانا ہے۔ فلما اب اللہ ذالک، جب اللہ نے اس کا انکار کر دیا اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دیا اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا، تو شرق بذالک، تو یہ بات اس کے دل میں لگ گئی، چمک گئی، لگ گئی، یعنی اس کے دل میں اس کی وجہ سے غصہ پیدا ہو گیا۔ غضب کے معنی میں یہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں غصہ ہو گیا۔ فذالک، اسی وجہ سے فذالک فعل بھی، اسی وجہ سے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب مشرکین کو اور اہل کتاب کو معاف کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا۔ اللہ نے ان کو حکم یہ دیا تھا فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو اور درگزر کرو، ویصبرون علی الاذی، اور ان کی اذیتوں پر، تکلیفوں پر، تکلیف رسانی پر صبر کیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا الآیہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرْدُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتأول فی العفو، یہ طول بنا یرجو فی العفو، یعنی عفو میں رجوع کرتے تھے، یعنی معاف کر دیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، معافی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، وہ اس کی طرف جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، یعنی وہی فاعفوا واصفحوا اللہ کا حکم تھا کہ لوگ تکلیف پہنچائیں، سخت سست ہیں، سن لیجیے پیارے رسول، مگر آپ معاف کر دیجیے اور درگزر کر دیا کیجیے۔ اس لیے سرکار نے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق عفو کر دیا کرتے تھے۔ حتی اذن اللہ فیہم، فلما، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے بارے میں بھی اجازت دی، فلما غزا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بدرا فقتل، اچھا، فقال ابی بن سلول ومن معه من المشرکین وابۃ الاصنام ھذا امر قد توجہ، تو ان سب لوگوں نے غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اسلام پر، فاسلموا، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جو آیتیں ہیں نا ان کو آپ لوگ ملا لیجیے۔